اب یہ پرچیزر کیا کرتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بل غلط بنواتے ہیں، خریدتے ہیں 100 کا بل بنواتے ہیں 100 سے زیادہ کا، اور آگے جا کے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو اتنے کا لیا، تو یہ خیانت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی پوسٹ ایسی ہوتی ہے، کسی کمپنی میں، کسی ڈسٹریبیوشن میں، کسی جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈبل خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس سے مال خریدنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مجھے اتنی کمیشن دو، تو تم سے مال خریدیں گے ورنہ اور بڑی کمپنیاں ہمارے پاس ہیں۔ اب اگلا بندہ مجبور ہو کے کمیشن دیتا ہے، اور پھر جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں دیکھو بھئی تمہیں میں اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ دلوا دوں گا، میرے کھاتے میں یہ آنا چاہیے۔ تو یہ معاملات بھی پیش آتے ہیں۔ ہم چونکہ خود بزنس کرتے ہیں، امپورٹ کا بزنس ہے اور چیزوں کو سپلائی کرنی ہوتی ہے، تو آئے روز ہمیں اس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں خیانت کے دائرے میں آتی ہیں۔ عام طور سے وہ سیلز مین جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت خطرے کی بات ہوتی ہے کہ وہ ٹائم پورا نہیں دیتے، اور ایک جیسے وہ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، الیکٹرانکس کا کام ہے، وہ ساتھ کوئی 2 کام اور بھی پکڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا کام فیلڈ کا ہے، آفس میں تو بیٹھا نہیں، شاپ پہ تو ہے نہیں، اس کے اوپر نظر تو پوری رکھی جا نہیں سکتی۔ تو یہ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی معاملات لے کے جب چل رہا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں خیانت کے اندر آ جاتی ہیں، اور کمائی کے اندر حرام کا عنصر شامل ہو کے اپنی زندگی کی تباہی اور نسلوں کی خرابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح یہ جو الیکٹریکل انجینئرنگ کا کام ہوتا ہے نا، بہت زیادہ یہ جو چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں الیکٹرانکس کی، جیسے موبائل کو ٹھیک کرنا، کسی الیکٹریکل آئٹم کو ٹھیک کرنا، یہ اے سی لگے ہوئے ہیں، اے سی کے اندر اے سی کی فٹنگ یا گیس کی چارجنگ، اس کے اندر جناب یا گاڑیوں کو ٹھیک کرنا، اس کے اندر بے پناہ جھوٹ، دھوکہ اور خیانت اور بددیانتی ہے۔ گاہک آئے گا جی آپ گاڑی کھڑی کر دیں، آپ کا یہ پرزہ بدلنا ہے، یہ پرزہ خراب ہے، گاہک واپس جائے گا جی ہاں ٹھیک ہے میں شام کو آتا ہوں، اسی پرزے کو صاف ستھرا کر کے واپس ڈال دیتا۔ والد صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں، کوئی 40-42 سال پرانا، گاڑی تھی کوئی، نام تو مجھے یاد نہیں، تو نئی گاڑی خریدی تھی، تو ایک ٹائر میں سے آواز آنے لگی، مکینک کے پاس چلے گئے، اس نے کہا جی اس کی یہ فلاں بیرنگ جو ہے نا یہ چینج ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ابو نے کہا بھئی ایک ہی کیوں چینج کرنا ہے، گاڑی تو تھی، چاروں بیرنگ ایک ساتھ ہی چلے نا۔ تو انہوں نے کہا بھئی تم ایسا کرو چاروں ہی چینج کر دو۔ اس نے کہا جی فکر نہ کریں جناب، چاروں چینج ہو جائیں گے۔ اور اس نے ٹائم دیا، والد صاحب اس ٹائم پہ اس کے پاس گئے، اس نے گاڑی دی، ابو نے گاڑی لی، گاڑی بالکل ٹھیک، آواز ختم۔ ابو نے اس کو 4 بیرنگ کے پیسے دیے، 4 بیرنگ کی سروس دی، اور سمجھا کہ بھئی چاروں بیرنگ بدل گیا، کام ختم ہو گیا۔ کچھ مہینے کے بعد جس ویل میں پہلے پرابلم تھی اس کے علاوہ کسی اور میں پرابلم آ گئی، اس کو چیک کیا تو اس نے کہا جی بیرنگ خراب، اور اس میں وہ اوریجنل بیرنگ ہی لگا ہوا تھا جو پیچھے سے لگا ہوا آ رہا تھا، کہ پچھلے والے میکینک نے پیسے چاروں کے لے لیے تھے اور بدلے نہیں تھے، ایک کا بدل دیا، اس نے کہا ایک ہی میں آواز آ رہی ہے ابھی تو یہ چلے جائیں گے۔ تو اس قسم کیونکہ نظر کا پردہ ہوتا ہے نا ان چیزوں میں، گیس چارجنگ کرانے کے لیے آتے ہیں جی گیس ہے ہی نہیں، اب چاہے گیس پوری ہو اندر، یہ تھوڑی کم ہو لیکن بتاتے زیادہ ہیں کہ پیسے زیادہ ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات یہ عام لوگوں کے ہیں، یہ کسی سیاستدان کے، کسی بیوروکریٹ کے نہیں بتا رہے، یہ عام لیول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح بددیانتی کو اگر اور کھولیں تو بعض قسم کے درزی ایسے ہوتے ہیں تو وہ بھی بددیانتی کر لیتے ہیں، کبھی کپڑا کم رکھ لیں گے، کبھی کیا کریں گے کہ جو چیزیں اوپر لگنی ہیں وہ ہوں گی کم قیمت کی، زیادہ قیمت بتا کے لے لیں گے، تو کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ کو، خیانت کو، بددیانتی کو ہمارے اپنے کام میں شامل کر لیں گے۔ اب یہ بھی ایک عام لیول کی بات ہے نا، یہ کسی ہائر لیول کی بات تو نہیں ہو رہی، تو اس لیول کے اوپر بھی بددیانتی۔ ایک درزی کا واقعہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پرانے زمانے میں کوئی درزی تھا تو اس کو کپڑا چوری کرنے کی بڑی عادت تھی۔ اچھا جو کپڑا چوری کرتا نا وہ اس کپڑے سے اپنے بچے کی قمیض وغیرہ بنا کے بچے کو پہنا کے پھر لوگ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ تو میرا کپڑا لگ رہا ہے، یہ اس نے کہاں سے پہن لیا، تو مشہور تھا وہاں پہ۔
لیکن درزی بڑا کمال کا تھا. تو وہاں ایک صاحب تھے, وہ کہیں ان کے پاس بڑا اسپیشل کپڑا آیا. اب اچھا قیمتی کپڑا تھا, درزی بھی اچھا چاہیے تھا, درزی تھا وہ ٹھیک اچھا ماہر تھا. تو اس نے سوچا کہ درزی کے پاس گیا, کہنے لگا دیکھو بھائی کپڑے میں نے تم سے ہی سلوانے ہیں, پیسے بھی تمہیں زیادہ دے دوں گا, میری شرط یہ میرے گھر میں آ کے سینے ہیں, میں ساتھ بیٹھا رہوں گا, میں ادھر اسے نہیں ہلوں گا, تم نے میری نظروں کے سامنے پورا سینا ہے اور میرے گھر آ کے سینا ہے, پیسے تم جو مانگو گے دے دوں گا, کپڑا میرا بڑا اچھا ہے. اس نے کہا جی جناب بات ہی کوئی نہیں, جی ٹھیک ہے. یہ مطمئن ہو گیا کہ اب میرا کپڑا میں ہی پہلے پہنوں گا, اس کا بیٹا نہیں پہن سکتا. اب جناب درزی آ گیا سی رہا ہے. اگلے دن کیا ہوا, لوگوں نے دیکھا کہ اس کپڑے کا پھر وہی اس نے کوئی قمیض بنائی ہوئی کچھ بنایا ہوا وہ پہن کے بچہ اس کا پھر باہر نکلا ہوا. یہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے گھر میں آ کے بنایا ہے, تو یہ اس نے کپڑا کیسے نکال لیا, یہ کیا ہوا. وہ دوبارہ درزی کے پاس گیا, اس نے کہا دیکھ اب میں کپڑے سلوانے نہیں آیا, تجھے کل پیسے دے چکا میں, آج اور پیسے دوں گا بغیر سلائی کے, صرف راز بتا دے تو نے میرے گھر سے کپڑا پہنچایا کیسے اپنے بیٹے کو, تو اتنا بتا دے کل کیا کیا تو نے, میں سارا وقت سامنے بیٹھے رہوں کیا ہوا. اس نے کہا جی میں اپنے چھوٹے بچے سے ساری ڈیل پہلے کر کے آیا تھا. کیا ڈیل کر کے آیا تھا کہ جی آپ کو پتہ ہے میں کام کر رہا تھا, میرا بچہ میرے پاس آیا تھا کہ ابو امی بلا رہی ہیں, تو میں نے اس کو منع کر دیا تھا کہ جاؤ ابھی مصروف ہوں. پھر وہ تھوڑی دیر بعد آ گیا تھا کہ ابو امی کہہ رہی ہیں جلدی آئیں. پھر میں نے اس کو بڑے غصے سے ڈانٹ دیا تھا, تمہیں نہیں پتا میں کام کر رہا ہوں, چلے جاؤ یہاں سے. نے کہا ہاں, کہ جی پھر تیسری دفعہ اور بھی آیا تھا کہ ابو امی کہہ رہی ہیں جلدی آئیں. پھر میں نے اس کو زور سے اپنا جوتا مارا تھا اور وہ جوتا لے کے چلا گیا تھا, اس جوتے میں میں نے وہ ریشمی کپڑا پہلے چھپا دیا تھا. تو یہ بددیانتی صرف دکاندار کے ساتھ نہیں ہے, یہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. تو گراس روٹ لیول کے اوپر بددیانتی. اللہ بڑے رحیم اور کریم ہیں, کوئی بھی رحیم اور کریم چند لوگوں کی غلطیوں کی سزا سب کو نہیں دے سکتا. ایک فیکٹری میں مثال کے طور پر 22,000 آدمی کام کرتے ہیں, اس میں سے 1,000 بے ایمان اور 1,500 بے ایمان ہیں. تو کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ وہ 22,000 لوگوں کو ان 1,000 لوگوں کی بے ایمانی کی سزا ساروں کو دے دے؟ کوئی شریف اور کریم آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب 22 کروڑ کی اگر ہماری ملک کی آبادی ہے بالفرض, اور پورا ملک پریشانیوں کے اندر آیا ہوا ہے, تو جن کو دن رات ہم گالیاں دیتے ہیں نا, بیوروکریسی کو دے دیں, فلاں پولیس کو دے دیں, پولیس تو ویسے ہی بدنام ہے, یہ تو 150 روپے لے کے 500 روپے لے کے پوری گاڑی بھی چھوڑ دیتی ہے, ڈاکٹر تو ہزاروں لے کے نہیں چھوڑتا. تو ہم جو چند محکموں کو, چند لوگوں کو, سیاست دانوں کو سارا دن برا بھلا کہہ کے سارا ملبہ ان پہ ڈال دیتے ہیں, تو گویا ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری جتنی بھی مشینری ہے یہ 22 کروڑ میں کتنا ہوگی؟ 2 4 5%, 10%, 10 نہیں ہو سکتی. تو ان 5%, 2-4% لوگوں کی سزا اللہ 22 کروڑ کو دے رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آوے کا آبا بگڑا ہوا ہے, بددیانتی کے اندر آوے کا آبا بگڑا ہوا ہے. ہم PhD کر چکے ہیں ان معاملات کے اندر. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.